ڈیل قبول ہے یا نہیں؟ سوال صرف اتنا سا تھا، اور شہریار خان کے لہجے کی برف جیسی ٹھنڈک دبئی کے اس پرتعش پینٹ ہاؤس کے ماحول میں بیٹھے ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شکار کو دبوچنے سے پہلے شیر کی آنکھوں میں ابھرتی ہے۔ شیشے کی بڑی میز کے دوسری طرف بیٹھے یورپی سرمایہ کاروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا تھا کہ یہ شرائط ناانصافی ہے، جس کے جواب میں شہریار نے ایک فائل میز پر پھینکی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ یہ آپ کی کمپنی کے وہ خفیہ قرضے ہیں جو اگر کل صبح مارکیٹ میں آ گئے تو آپ لوگ سڑک پر ہوں گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، یا تو میری شرائط پر یہ سلطنت میرے حوالے کر دیں یا پھر اپنی بربادی کا تماشا خود دیکھیں۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ شہریار خان تھا، بہرام خان کا اکلوتا بیٹا، جس نے اپنے باپ کی بنائی ہوئی کاروباری سلطنت کو چند ہی سالوں میں دنیا کے نقشے پر ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا تھا۔ اس کی عمر 32 سال تھی، لیکن اس کا دماغ شطرنج کے کسی شاطر کھلاڑی کی طرح ہر چال پہلے سے سوچ لیتا تھا۔ اس کے لیے کاروبار صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نشہ تھا، طاقت کا نشہ، ہر اس چیز کو فتح کرنے کا جنون جس پر دوسرے ہاتھ ڈالنے سے بھی ڈرتے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کانپتے ہاتھوں سے معاہدے پر دستخط ہو گئے تھے۔ شہریار خان ایک اور جنگ جیت چکا تھا۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں واپس بیٹھتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر چمکتے دمکتے دبئی کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اگلا ہدف تھا، ایک ایسا ہدف جو پیسے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کال کی۔ آواز میں وہی بے تاثر حکم تھا، کراچی میں سب تیار ہے؟ جی سر، دی پیراڈائز کلب کی خریداری کے تمام کاغذات مکمل ہیں، آپ کے دستخط ہوتے ہی وہ آپ کی ملکیت ہو جائے گا۔ شہریار کے لبوں پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ دی پیراڈائز، سکندر بھائی کی جنت، شہریار کے انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ جس کے نام سے پورا شہر کانپتا تھا، آج اس کی جنت پر شہریار خان قدم رکھنے والا تھا۔ دی پیراڈائز کلب کے اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ تیز موسیقی، مہنگی شراب کی بو اور ہر طرف طاقت کا راج تھا۔ کلب کے سب سے خاص اور اونچے حصے میں بنے اپنے دفتر میں سکندر بھائی ایک بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آج بھی ایک ایسی وحشت تھی جو کسی کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا ایک کارندہ بھاگتا ہوا اندر آیا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ بھائی، غضب ہو گیا، کسی نے کلب کی زمین خرید لی ہے۔ سکندر کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنی خونخوار نظروں اس آدمی پر گاڑ دی۔ کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ اس نے صرف اتنا پوچھا، لیکن اس کی آواز میں چھپا طوفان پورے کمرے میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس آدمی نے کانپتی آواز میں نام لیا، شہریار خان۔ نام سنتے ہی سکندر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس دیوار پر دے مارا، جس سے وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ شہریار خان، بہرام خان کا بیٹا، اس لونڈے نے سکندر کی جنت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ اس کی آواز پورے کلب کے شور میں بھی گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے سب سے خاص آدمی کو بلایا اور شہریار خان کو پیغام بھیجو کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو کل شام اس سے شہر کے باہر والے گودام میں آ کر ملے۔ اسے بتاؤ کہ سکندر بھائی اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی واضح تھی۔ یہ ملاقات نہیں بلکہ ایک وارننگ تھی۔ اگلی شام شہر سے دور اس ویران گودام میں دھول اور زنگ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر بھائی اپنے درجنوں مسلح آدمیوں کے ساتھ شہریار کا انتظار کر رہا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ ٹھیک وقت پر ایک ساتھ چمکتی ہوئی مرسیڈیز گودام کے باہر رکی اور اس میں سے شہریار خان اترا، بالکل اکیلا۔ اس نے ایک مہنگا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا، جیسے وہ کسی کاروباری میٹنگ میں آیا ہو۔ وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتا ہوا سکندر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر ایک حقارت بھرا کہکا لگایا، تو تم ہو شہریار خان، بڑے باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کس کے دم پر پاؤں رکھا ہے؟ شہریار کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی جیب سے سگار نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے بولا،
میرا نام شہریار خان ہے اور میں اپنے دم پر کھڑا ہوں، اور جہاں تک پاؤں رکھنے کی بات ہے، میں جہاں پاؤں رکھتا ہوں وہ جگہ میری ہو جاتی ہے۔ سکندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بچے، یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے جہاں تم اپنے باغ کے پیسے سے کچھ بھی خرید لو۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں میرے قانون چلتے ہیں۔ یہ زمین چھوڑ دو، منہ مانگی قیمت لے لو اور اپنی جان بخشوا لو۔ شہریار نے سگار کا ایک گہرا کش دیا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زمین اور کلب اب میری ملکیت ہے، اور رہی بات کھیل کی تو میں ہی کھیل بناتا ہوں اور میں ہی اصول۔ اب تم سوچو کہ تمہیں میرے اصولوں پر چلنا ہے یا پھر… اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، یا پھر اس کھیل سے باہر ہونا ہے۔ یہ کھلی دھمکی تھی، ایک ایسی دھمکی جو سکندر بھائی کو آج تک کسی نے دینے کی ہمت نہیں کی تھی۔ سکندر کے آدمی بندوقیں تان چکے تھے، لیکن سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ شہریار کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر پھنکارا، تو نے اپنی موت سائن کی ہے شہریار خان، تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ شہریار کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بدلا، اس نے بس اپنا کندھا اچکایا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا، جیسے اس کے پیچھے کھڑا شخص شہر کا سب سے بڑا ڈان نہیں بلکہ کوئی عام سا دکاندار ہو۔ اس کا یہ بے خوف انداز سکندر کی انا پر سب سے بڑا وار تھا۔ جب اس کی گاڑی تیز رفتاری سے دھول اڑاتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی، ایک لمحے کے لیے وہاں ایسا سناٹا چھایا کہ سکندر بھائی کے خاص آدمی جاوید کو بھی اپنے حلق میں تھوک نکلنا پڑا۔ سکندر کا چہرہ بے عزتی کی آگ میں جل رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور مٹھیاں اس قدر بھینچی ہوئی تھیں کہ اس کی پوریں سفید پڑ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور پھر جب آنکھیں کھولی تو وہ ایک پرسکون طوفان تھا۔ اس نے اپنے پاس پڑے لوہے کی کرسی کو اٹھا کر پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا، جسے پورا گودام لرز اٹھا۔ اس لونڈے کی اتنی ہمت! اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دھمکی دی ہے۔ اسے سکندر بھائی کو چیلنج کیا، اس کی موت میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ جاوید نے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بھائی، غصے سے کام بگڑ جائے گا۔ وہ بہرام خان کا بیٹا ہے، اسے سیدھا مارنا خودکشی کے برابر ہے۔ بہرام خان آسمان سر پر اٹھا لے گا اور ہمارا سارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ سکندر نے اس کی گردن دبوچ لی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تو کیا میں ڈر جاؤں اس سے؟ کیا میں اپنی جنت اسے ایک لونڈے کے حوالے کر دوں جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو نہیں گئی؟ جاوید نے بامشکل اپنی گردن چھڑاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ماریں گے، لیکن ایسے کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا باپ نہیں، اس کا اپنا غرور ہے، اس کی انا ہے۔ وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے۔ ہم اسی انا کو اس کا پھندا بنائیں گے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ کیسے؟ جاوید کے ہونٹوں پر ایک مکار مسکراہٹ ٹینکے۔ اسے ایک ایسی ڈیل کا لالچ دیں گے جو وہ ٹھکرا نہ سکے، ایک ایسی ڈیل جہاں اسے لگے کہ وہ سکندر بھائی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو شکست دے رہا ہے، اور اس ڈیل کے لیے اسے خود چل کر ہماری کچھار میں آنا ہوگا۔ سکندر نے ایک وحشی قہقہ لگایا، تو ٹھیک ہے، بچھاؤ جال، ایسا جال کہ شیر خود آ کر اس میں پھنس جائے، اور پھر میں اس کی کھال اتاروں گا، اسے ایسی موت دوں گا کہ اس کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اگلے 2 دن شہر میں ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ شہریار خان اپنے دفتر میں بیٹھا اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر بھائی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اگلے قدم کے لیے تیار تھا۔ تبھی اس کا وہ خفیہ فون بجا جو وہ صرف اپنے خاص اور غیر قانونی ڈیلز کے لیے استعمال کرتا تھا۔ دوسری طرف ایک انجانی آواز تھی، شہریار خان۔ آواز میں خاص کھنک تھی۔ جی، میں ہی بول رہا ہوں، آپ کون؟ دوسری طرف سے جواب آیا، نام میں کیا رکھا ہے، کام کی بات کرتے ہیں۔ افغان بارڈر سے ہتھیاروں کی ایک بہت بڑی کھپ آ رہی ہے، مال اتنا بڑا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پارٹی چاہتی ہے کہ ڈیل براہ راست تم سے ہو، کوئی بیچ کا آدمی نہ ہو، قیمت تم جو بولو گے مل جائے گی۔ شہریار کے کان کھڑے ہو گئے، یہ اس کی توقع سے بہت بڑا سودا تھا۔ کب اور کہاں؟ اس نے مختصر پوچھا۔ کل رات، شہر کے باہر پرانی سیمنٹ فیکٹری کے کھنڈرات میں، اور یاد رہے شرط وہی ہے، تمہیں اکیلے آنا ہوگا۔
اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی ہوا تو ڈیل کینسل اور پارٹی تمہیں دشمن سمجھے گی۔ شہریار کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سکندر کا خیال آیا، کیا یہ جال ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اس کے غرور نے اسے جھٹک دیا۔ سکندر اتنا ذہین نہیں، وہ سیدھا وار کرے گا۔ یہ ضرور کوئی اور ہے جو میری طاقت کو جانچنا چاہتا ہے، اور اتنی بڑی ڈیل وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا، اکیلا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے اپنے سیکیورٹی چیف کو بلایا۔ کل رات میں اکیلا باہر جا رہا ہوں، تم لوگ مجھ سے 2 کلومیٹر دور رہو گے اور میرے اشارے کا انتظار کرو گے۔ سیکیورٹی چیف نے پریشانی سے کہا، سر یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، آپ اکیلے نہیں جا سکتے۔ شہریار نے اسے اپنی سرد آنکھوں سے گھورا۔ مجھے مت سکھاؤ کہ کیا خطرناک ہے اور کیا نہیں، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ میں شہریار خان ہوں، موت بھی مجھ سے ٹکرانے سے پہلے 100 بار سوچتی ہے۔ اس کا یہی غرور اس کا سب سے بڑا دشمن بننے والا تھا۔ اگلی رات پرانی سیمنٹ فیکٹری کے کھنڈرات میں ایک بھیانک خاموشی طاری تھی۔ چاندنی رات میں یہ جگہ کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ شہریار اپنی گاڑی سے اترا۔ اس کا ہاتھ اس کی جیکٹ کے اندر چھپی پستول پر تھا۔ اسے ماحول میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ ہوا بھی بہت زیادہ خاموش تھی۔ جیسے ہی وہ فیکٹری کے مرکزی ہال میں داخل ہوا، ہر طرف سے تیز روشنیاں جل اٹھی۔ اس کی آنکھیں چندھا گئی، اور پھر اوپر چھت پر بنے ایک ٹوٹے ہوئے راستے سے سکندر بھائی کے کہکے کی آواز گونجی۔ اس نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، کیسا لگا میرا جال شہریار خان؟ میں نے کہا تھا نا، یہ میری دنیا ہے اور یہاں میرے قانون چلتے ہیں۔ شہریار سمجھ گیا کہ وہ پھنس چکا ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی بجائے شدید غصہ تھا۔ بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کرتے ہو سکندر، ہمت ہی تو سامنے سے آتے۔ سکندر نے اوپر سے ہی چیخ کر کہا، شیر جب شکار کرتا ہے تو وہ بہادری نہیں دکھتا، صرف شکار دکھتا ہے، اور آج تو میرا شکار ہو۔ اس کے اشارے پر درجنوں مسلح آدمی ہر طرف سے شہریار پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایک طرف درجنوں تھے اور دوسری طرف صرف ایک، لیکن وہ ایک شہریار خان تھا۔ اس نے پلٹ جھپکنے میں اپنے قریب آنے والے 2 آدمیوں پر فائر کیا، پھر ایک لوہے کی بیرل کو ڈھال بنا لیا۔ وہ صرف ایک بزنس مین ہی تھا، اس نے دنیا کے بہترین مارشل آرٹس کی تربیت لے رکھی تھی۔ ایک آدمی نے اس پر چاقو سے وار کیا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑا، چاقو اسی کے ہاتھ سے چھین کر اس کی ٹانگ میں گھونپ دیا اور اسے باقی آدمیوں کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑ نہیں رہا تھا، وہ رقص کر رہا تھا، موت کا رقص۔ وہ کسی چیتے کی طرح پرتیلا تھا، ایک کو گراتا تو دوسرے کی طرف لپکتا۔ سکندر اوپر سے یہ سب دیکھ کر حیران بھی تھا اور غصے میں پاگل بھی ہو رہا تھا۔ مارو اسے، زندہ چاہیے مجھے، یہ اس کی ہڈیاں میں خود توڑنا چاہتا ہوں۔ شہریار لڑتے لڑتے تھک رہا تھا۔ اس کے جسم پر بھی کئی زخم آ چکے تھے، لیکن اس کا جنون کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو اٹھا کر دوسرے پر دے مارا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ تیسرا آدمی ایک لوہے کا بھاری پائپ لیے اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ شہریار سنبھل پڑتا، وہ بھاری پائپ سے پوری قوت سے اس کی کمر پر پڑا۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی، لیکن وہ گرا نہیں۔ وہ مڑا اور اس آدمی کے منہ پر ایک زوردار گھونسا مارا، لیکن تبھی ایک اور وار اس کے سر پر پیچھے سے ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دنیا گھومنے لگی اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ سکندر بھائی فاتحانہ انداز میں تالیاں بجاتا ہوا نیچے آیا۔ اس نے شہریار کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو خون میں لت پت تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری جنت پر قبضہ کرنے کا، اب میں تمہیں جہنم دکھاؤں گا، ایسی جہنم کہ تم روز موت کی بھیک مانگو گے۔ شہریار نے خون تھوکتے ہوئے کمزور آواز میں کہا، تو مجھے مارے دے گا، لیکن میرا باپ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ سکندر نے ایک وحشی کہکا لگایا، تیرا باپ؟ اب تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا سکتا، اسے اٹھا لو اور لے چلو میری قید میں۔ آج رات اس کی چیخیں شہر کو سنائی دیں گی۔ اگلی صبح بہرام خان کے عالیشان گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ شہریار خان گھر نہیں پہنچا تھا، اس کا فون بند تھا اور اس کی سیکیورٹی ٹیم کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہرام خان جس کے نام سے پورا ملک کانپتا تھا، آج ایک بے بس باپ کی طرح اپنے وسیع لاؤنج میں شیر کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور خوف سے سرخ تھیں۔ اس نے فون اٹھایا اور آئی جی پولیس کو ملایا۔ مشتاق، میرا بیٹا لاپتہ ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے، لیکن اگر 1 گھنٹے میں مجھے اس کا پتہ نہ چلا تو میں تمہاری وردی اتروا دوں گا۔
اس نے فون کاٹا اور وزیر داخلہ کو ملا۔ اگر میرے بیٹے کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہاری حکومت کو سڑک پر لے آؤں گا، اسٹاک مارکیٹ کریش کر دوں گا، تم لوگ جانتے نہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ پورے ملک کی مشینری حرکت میں آ چکی تھی، ہر طرف شہریار خان کی تلاش شروع ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ گھنٹے گزرتے جا رہے تھے اور بہرام خان کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس نے آخری بار فون اٹھایا، ایک ایسا نمبر ملایا جس سے وہ صرف انتہائی مجبوری میں رابطہ کرتا تھا۔ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ایک التجا بھی تھی۔ کرنل شمشاد، مجھے کسی بھی حال میں میرا بیٹا چاہیے، زندہ، صحیح سلامت، جیسے بھی ہو۔ بہرام خان کی آواز فون پر کسی زخمی شیر کی دھار کی طرح گونجی تھی۔ لائن کی دوسری طرف ISI کی خفیہ ہیڈ کوارٹر کے اپنے سیٹ دفتر میں کرنل شمشاد احمد بالکل ساکت کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، لیکن ان کی آنکھیں برف کی طرح سرد ہو چکی تھیں۔ بہرام صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ ہمارا کام لاشیں اٹھانا نہیں، زندگیاں بچانا ہے۔ بہرام خان کا لہجہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ قانون؟ میرا بیٹا لاپتہ ہے اور تم مجھے قانون سکھا رہے ہو؟ شمشاد، میں تمہاری تنخواہ نہیں دیتا، میں اس ملک کو چلاتا ہوں۔ شرطیں مت رکھو، اگر شہریار کو ایک خراش بھی آئی تو میں شہر کے قانون اور اس کے رکھوالوں دونوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ فون ایک جھٹکے سے بند ہو گیا تھا۔ کرنل شمشاد نے فون ریسیور واپس رکھا، ان کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک گہری سنجیدگی تھی۔ وہ بہرام خان کی طاقت اور اس کے دھمکیوں کے کھوکھلے پن دونوں سے واقف تھے۔ یہ معاملہ اب صرف ایک اغوا کا نہیں رہا تھا، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا اور صرف ایک حکم دیا، تمام اسپیشل انٹیلیجنس یونٹ کو 15 منٹ میں بریفنگ روم میں طلب کیا جائے۔ 15 منٹ بعد ملک کے ذہین ترین اور قابل ترین افسران اس خفیہ میٹنگ روم میں موجود تھے۔ نقشوں اور کمپیوٹر سکرینوں پر ہر طرف شہریار خان کی تصویر اور اس سے متعلق معلومات تھی۔ کرنل شمشاد نے میٹنگ کا آغاز کیا۔ ان کی آواز میں وہی فوجی روب تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون شہریار خان اغوا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف تک سب کا دباؤ ہے، لیکن ہمارا اصل مسئلہ بہرام خان ہے۔ وہ پاگل ہو چکا ہے اور شہر کو یرغمال بنانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ایک افسر نے کہا، سر، ہمارا پہلا شک سکندر بھائی پر ہے۔ شہریار خان نے حال ہی میں اس کے کلب دی پیراڈائز خریدا تھا اور دونوں کے درمیان ملاقات کی بھی اطلاعات ہے۔ کرنل شمشاد نے سر ہلایا۔ بالکل، اور اگر سکندر نے اسے اٹھایا ہے تو وہ اسے کسی عام جگہ پر نہیں رکھے گا۔ اس کا وہ خفیہ قید خانہ جو آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا وہیں ہوگا۔ میجر رضوان نے نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، اس قید خانے کے بارے میں صرف افواہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر کے نیچے پرانے بنکروں میں ہے، ایک ایسی بلبلیاں جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ وہ ایک زمین دوز قلعہ ہے۔ کرنل شمشاد نے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے افواہیں نہیں، حل چاہیے۔ کیا ہم براہ راست حملہ کر سکتے ہیں؟ میجر رضوان نے نفی میں سر ہلایا۔ سر، یہ خودکشی ہوگی، وہاں پرندے کے بھی پر جل جاتے ہیں۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو سکندر سب سے پہلے شہریار خان کو ہی مار دے گا، ہم اسے زندہ واپس نہیں لا سکتے۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کرنل شمشاد کچھ دیر ٹہلتے رہے، پھر انہوں نے نظریں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اگر ہم باہر سے اندر نہیں جا سکتے تو ہمیں اندر سے ہی کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ میجر رضوان نے الجھن سے پوچھا، اندر سے؟ سر، وہاں ہمارا کوئی آدمی نہیں اور سکندر کے حصار کو توڑنا ناممکن ہے۔ کرنل شمشاد کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ تو ہم اپنا آدمی بھیجیں گے۔ سکندر کی ایک کمزوری ہے، ایک بہت بڑی کمزوری، خوبصورت اور لاچار لڑکیاں جنہیں وہ اپنے کلب کے لیے اٹھواتا ہے اور پھر انہیں تربیت کے لیے اپنے قید خانے میں رکھتا ہے۔ میجر رضوان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ سر، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو چارہ بنا کر بھیجیں، ایک خاتون آفیسر کو موت کے اس کنویں میں؟ کرنل شمشاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہی واحد راستہ ہے۔ ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو ایک معصوم سہمی ہوئی لڑکی کا روپ دھار سکے، لیکن اندر سے وہ اسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط اور فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ میجر رضوان نے کہا، سر، ایسا کون ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ کرنل شمشاد نے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ میجر ماہنور شمشاد کو فوراً میرے دفتر بھیجا۔ میجر رضوان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سر، آپ اپنی بیٹی کو؟
کرنل شمشاد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میجر رضوان، وہ پہلے اس ملک کی بیٹی ہے اور اس یونٹ کی سب سے قابل آفیسر، پھر میری۔ چند ہی منٹوں میں میجر مہانور اپنے والد اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں ان کے سامنے کھڑی تھی، مکمل فوجی انداز میں سیلیوٹ کرتے ہوئے۔ اس کی عمر 26 سال تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا جو بڑی عمر کے فوجیوں میں بھی کم ملتا تھا۔ اس کی خوبصورتی اس کی وردی کے روب تلے دبی ہوئی تھی۔ جی سر، آپ نے یاد کیا؟ کرنل شمشاد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا، نہ ہی اس کے لہجے میں باپ کی نرمی تھی۔ میجر، ہمارے پاس ایک مشن ہے، شاید آپ کی زندگی کا سب سے خطرناک مشن۔ یہ آفیشل نہیں ہے، یہ بلیک آپس ہے۔ غلطی کی گنجائش صفر ہے۔ انہوں نے پورا منصوبہ مانور کے سامنے رکھ دیا۔ شہریار خان کا اغوا، سکندر کا قید خانہ اور ایک مظلوم لڑکی بن کر اندر جانے کا منصوبہ۔ مانور کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری رہا۔ اس نے پوری بریفنگ سکون سے سنی۔ کرنل شمشاد نے آخر میں پوچھا، تمہیں ایک بے بس لڑکی بن کر سکندر کے قید خانے میں داخل ہونا ہے، شہریار خان کو ڈھونڈنا ہے اور اسے زندہ باہر نکالنا ہے۔ کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ مانور کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ اس کی نظریں سیدھی اپنے والد کی آنکھوں میں تھی۔ سر، میری تربیت اسی دن کے لیے ہوئی ہے۔ میں صرف اسے ڈھونڈوں گی نہیں، میں اسے واپس لاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ کرنل شمشاد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فخر کی جھلک آئی، لیکن فوراً غائب ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ تم کون ہو شہریار خان۔ وہ ایک بہت مغرور اور ضدی انسان ہے، اسے سنبھالنا بھی تمہارے مشن کا حصہ ہوگا۔ مانور کے ہونٹوں کے کونوں پہ ایک ہلکی سی تقریباً نادیدہ مسکراہٹ ابھری۔ سر، میں مغرور مردوں سے نمٹنا جانتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ مشن کب شروع کرنا ہے؟ کرنل شمشاد نے کہا، ابھی، اسی وقت، اسی رات۔ شہر کے غریب اور بدنام علاقے کی ایک اندھیری گلی کے موڑ پر ایک پرانی گاڑی رکی۔ اس میں سے میجر مہانور شمشاد نہیں بلکہ کام سی سہمی ہوئی اور خوف زدہ لڑکی اتری، جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر خوف سے کانپنے کی اداکاری کرنے لگی۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک کالی وین اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے سکندر کے 2 گنڈے نکلے۔ ایک نے سیٹی بجائی۔ اوئے دیکھ جاوید، کیا تازہ مال ہے، لگتا ہے کہیں سے بھاگ کر آئی ہے۔ دوسرا ہنسا، بھائی خوش ہو جائیں گے، اٹھا لے اسے۔ مانور نے چیخنا شروع کر دیا، نہیں، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ ان آدمیوں نے کہکا لگایا اور اسے زبردستی اٹھا کر وین میں پھینک دیا۔ وین کے دروازے ایک دھماکے سے بند ہوئے اور اندھیرے نے مانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے چلی اور پھر تیز رفتاری سے نامعلوم منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ آگے بیٹھے دونوں گنڈے کہکے لگا رہے تھے۔ ایک نے کہا، آج تو بھائی واقعی خوش ہو جائیں گے، کیا کبوتر ہاتھ لگا ہے، بالکل تازہ اور معصوم۔ دوسرا ہنسا، ہاں، اور ڈری ہوئی کتنی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے کانپ رہی تھی۔ ان جیسی لڑکیوں کو ہی ٹرین کرنے میں مزہ آتا ہے، چند دنوں میں ساڑی اکڑ نکل جائے گی اور کلب کی رونق بن جائے گی۔ ان کی غلیظ ہنسی وین میں گونج رہی تھی، لیکن پچھلی سیڑھی پر اندھیرے میں مانور کا چہرہ بالکل پرسکون اور سرد تھا۔ اس نے رونا دھونا بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ ہر موڑ، ہر بریک اور سڑک کے ہر گڑھے کو گن رہی تھی، اپنے ذہن میں راستے کا نقشہ بنا رہی تھی۔ اسے اپنی تربیت یاد تھی۔ کرنل شمشاد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، ایک اسپیشل ایجنٹ کی سب سے بڑی طاقت اس کی آنکھیں نہیں، اس کا دماغ ہوتا ہے۔ اندھیرے میں بھی دیکھنا سیکھو۔ تقریباً 45 منٹ کے سفر کے بعد وین رکی۔ ایک بھاری لوہے کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وین دوبارہ چلی اور پھر ایک زیر زمین راستے پر اترنے لگی۔ ہوا میں نمی کی بو بڑھ گئی تھی۔ آخر کار وین رکی، دروازہ کھلا اور ایک گنڈے نے اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ چل اتر، تیرا نیا گھر آ گیا۔ مانور نے ایک بار پھر خوفزدہ ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی نہیں۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک راہداری میں لے گئے جو کسی پرانے بنکر کی طرح لگ رہی تھی۔ دیواروں سے پانی رس رہا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ اسے ایک بڑے لوہے کے دروازے کے سامنے لے آئے جہاں 2 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔
انہوں نے دروازہ کھولا اور مانور کو اندر دھکیل دیا۔ یہ سکندر بھائی کا دفتر تھا جو اس قید خانے کے دل میں بنا تھا۔ کمرے میں مہنگے فرنیچر اور بدبو کی ایک عجیب امتزاج تھا۔ سکندر بھائی ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے لگی ایک سکرین پر تھیں جس میں قید خانے کے مختلف حصوں کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ بھائی یہ دیکھو کیا مال لائے ہیں، راستے سے ملی، بالکل اکیلی تھی۔ سکندر نے سگار کا گہرا کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے مانور کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظریں کسی گدھ کی طرح تھیں جو اپنے شکار کو نوچ رہی ہوں۔ مانور زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے جانے دو پلیز، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سکندر اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے چہرے پر ایک وحشی مسکراہٹ تھی۔ وہ مانور کے پاس آیا اور اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مانور نے اپنے اندر کے غصے کو چھپائے رکھا، اس کی آنکھوں میں صرف خوف اور التجا تھی۔ سکندر ہنسا۔ بہت خوبصورت ہو، بہت معصوم، لیکن اس قید خانے میں معصومیت سب سے پہلے مرتی ہے۔ تمہارے گھر والے، اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور میں تمہارا مالک ہوں۔ تم یہاں رہو گی، سیکھو گی اور پھر میرے کلب کے لیے کام کرو گی، سمجھی؟ مانور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی، میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے جانے دو۔ سکندر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مر جاؤ گی؟ یہاں مرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جاوید، اسے سیل نمبر 12 میں لے جاؤ، یہ اس سیل کے بالکل سامنے ہے۔ اسے دکھاؤ کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے ہمارے خاص مہمان کا حال دکھا، شاید اسے کچھ عقل آ جائے۔ جاوید نے مانور کو بازو سے پکڑا۔ چل اٹھ، سکندر نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس پر نظر رکھنا، یہ ہیرا ہے، اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے، صرف جھکنا چاہیے۔ جاوید اسے گھسیٹتا ہوا دفتر سے باہر لے آیا اور ایک دوسری راداری میں مڑ گیا جو اور بھی زیادہ تاریک اور خوفناک تھی۔ یہاں سیلوں کی قطاریں تھیں جن سے کرانے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ جگہ واقعی جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آخرکار وہ سیل نمبر 12 کے سامنے رکے۔ جاوید نے ایک بڑا سا تالا کھولا اور مانور کو دھکا دے کر اندر پھینک دیا۔ پڑی رہ یہاں اور سوچ لے، یا تو بھائی کی بات مان لے یا پھر اس سامنے والے کی طرح سڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ لوہے کا دروازہ خوفناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور تالا لگنے کی آواز آئی۔ مانور سیل کے ٹھنڈے گیلے فرش پر گری۔ اس نے چند لمحے خود کو سنبھالا۔ اس کی فوجی تربیت اسے بتا رہی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے، صورتحال کا جائزہ لو۔ سیل میں گھپ اندھیرا تھا، صرف راداری میں جلنے والے ایک مدھم بلب کی روشنی سلاخوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے رونا بند کر دیا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر سپاٹ اور اس کی آنکھیں چوکس ہو گئی تھیں۔ اس نے سیل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پتھر کا کمرہ تھا جس میں ایک پرانی دری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر سامنے والے سیل پر پڑی جس کا ذکر جاوید نے کیا تھا، خاص مہمان۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے ایک سایہ سا نظر آیا جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مانور اپنی آنکھوں پر زور ڈال کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سایہ ہلا اور پھر اس نے اپنا چہرہ مدھم روشنی کی طرف کیا۔ مانور کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی، اگرچہ اس کا چہرہ خون اور زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور مہنگا لباس پھٹ کر چیترے ہو چکا تھا، لیکن ان آنکھوں میں وہی غرور، وہی ضد اور وہی آگ اب بھی باقی تھی۔ وہ شہریار خان تھا، اسے موٹی زنجیروں سے دیوار کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ شہریار نے بھی اپنی سوجی آنکھوں سے سامنے والے سیل میں اس نئی قیدی کو دیکھا، ایک نازک سی خوبصورت لڑکی جس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے اس نے ابھی ابھی موت کو چھو کر دیکھا ہو۔ اس کے اپنے جسم کا ہر حصہ تشدد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی بے بسی نے اس کے غرور کے نیچے چھپے محافظ کو جگا دیا تھا۔ اس نے غصے سے دانت پیسے، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ یہ درندے، ان کی ہمت کیسے ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، کاش میں اس قید میں نہ ہوتا، تو میں انہیں بتاتا کہ ایک لڑکی پر ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نہیں بلکہ اس انجان لڑکی کے لیے ایک درد ابھرا، ایک ایسی بے بسی جو اسے اپنی زنجیروں سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ وہ خود کو اس کا محافظ سمجھنے لگا، یہ سوچے بغیر کہ وہ خود اس وقت سب سے بڑا قیدی تھا۔ دوسری طرف مانور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مشن کا عزم چمکا تھا۔
لیکن اس نے فوراً اپنی آنکھوں میں وہی وحشت اور خوف طاری کر لیا۔ اس نے اپنے ہدف کو دیکھ لیا تھا، زخمی، قید، لیکن زندہ۔ اس کی حالت دیکھ کر مانور کے دل میں ایک انجانا سا غصہ ابھرا، لیکن وہ جانتی تھی کہ جذبات کا وقت نہیں ہے۔ مانور نے ایک ڈری ہوئی ہرنی کی طرح نظریں چرا لی اور گھٹ کر اپنے سل کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اپنے گھٹنوں میں سر چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کی اداکاری اتنی حقیقی تھی کہ راداری میں کھڑے گارڈز بھی ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، لگتا ہے نئی چڑیا کو اپنا انجام نظر آ گیا ہے۔ سامنے شہریار خان کو دیکھ کر اس کی روح ہی فنا ہو گئی ہے۔ دوسرا ہنسا، ہاں، چند دن رونے دو، جب بھوک لگے گی تو خود ہی سب مان جائے گی۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے قدموں کی آواز دور ہوتے قید خانے میں ایک بار پھر وہی بھیانک خاموشی چھا گئی، جس میں صرف دور سے پانی ٹپکنے اور کبھی کبھی کسی قیدی کے کرانے کی آواز آتی تھی۔ شہریار کی نظریں اب بھی اسی لڑکی پر جمی تھی۔ وہ اس کی سسکیوں کو سن رہا تھا اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے اپنی زنجیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن لوہا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے غصے سے دیوار پر سر مارا۔ کافی دیر گزر گئی، شاید آدھی رات کا وقت ہوگا۔ قید خانے میں مکمل سناٹا تھا۔ مانور نے سسکنا بند کر دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اندھیرے میں آنکھوں کو سکیڑ کر سامنے والے سیل میں دیکھا۔ شہریار اب بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی غصہ اور ہمدردی تھی۔ مانور نے چند لمحے انتظار کیا، اس بات کا یقین کیا کہ کوئی گارڈ قریب نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا اتنا دھیما کیا، لیکن اتنا صاف کہ وہ سامنے والے سیل تک پہنچ جائے۔ شہریار خان، اس کی آواز اس خاموشی میں ایک پتھر کی طرح لگی۔ شہریار چونک گیا۔ اسے لگا جیسے اسے وہم ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر زور ڈالا۔ کیا یہ لڑکی اس سے بات کر رہی تھی؟ مانور دوبارہ بولی۔ اس بار اس کی آواز میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ایک فوجی حکم جیسے ٹھنڈی تھی۔ میری بات دھیان سے سنو۔ شہریار دنگ رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو چند گھنٹے پہلے کانپ رہی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی تھی۔ یہ کس قسم کا کھیل ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ اس نے زخمی گلے سے بامشکل سرگوشی کی۔ مانور نے سیل کی سلاخوں کے قریب آ کر کہا، میرا نام میجر مانور شمشاد ہے۔ میں اسپیشل انٹیلیجنس یونٹ سے ہوں۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ یہ الفاظ شہر کے دماغ پر ایک بم کی طرح گرے۔ اسے ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ وہ ہنسنا چاہتا تھا۔ ایک لڑکی، ایک میجر، وہ مجھے بچائے گی؟ یہ سکندر کا کوئی نیا کھیل ہے۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیسا مذاق ہے؟ سکندر نے اب تمہیں بھیجا ہے میرا دماغ خراب کرنے کے لیے۔ جا کر کہہ دو اسے، شہریار خان ان چھوٹی چالوں سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے لہجے میں وہی مغرور ضد تھی۔ مانور کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری ابھری۔ اس نے اپنی آواز کو مزید سرد اور سخت کر لیا۔ دیکھو، میرے پاس تمہارے اس غرور کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں آئی ہوں، تمہارے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، کیونکہ تمہارا باپ شہر کو جلانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس لڑکی پر بھروسہ کرنا سیکھو، اور اگر مرنا ہے تو شوق سے اپنی انا کو لے کر یہیں سٹتے رہو۔ ایک تماچا تھا شہریار کی انا پر، اس کے غرور پر۔ آج تک کسی نے، خاص طور پر کسی عورت نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جو چند لمحے پہلے ایک معصوم کلی تھی اور اب ایک فولادی تلوار لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، بلکہ ایک ایسا اعتماد تھا جو شہریار نے صرف اپنے آپ میں دیکھا تھا۔ اس کی تکلیف، اس کا درد، سب ایک طرف رہ گیا۔ وہ صرف اس آواز، اس لہجے اور اس لڑکی کے سحر میں کھو گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتا، راداری میں قدموں کی آواز آئی۔ مانور بجلی کی سی تیزی سے واپس اپنے کونے میں سمٹ گئی اور اسی طرح کانپتے اور سسکنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گارڈ نے ٹارچ کی روشنی دونوں سیلوں پر ماری اور بڑبڑایا، سب ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ شہریار نے اس لڑکی کو دیکھا جو پھر سے ایک بے بس لڑکی بن چکی تھی، اور اس کے لبوں پر تمام درد کے باوجود ایک ہلکی سی انجانی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ کھیل اب دلچسپ ہو گیا تھا۔ شہریار خان نے اپنے زخموں اور درد کے باوجود سوچا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ رینگ کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہر قسم کے لوگ دیکھے تھے، دوست، دشمن، وفادار، غدار، لیکن ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ ایک ہی وجود میں اتنے رنگ،
ایک لمحے میں ایک بے بس سہمی ہوئی ہرنی اور اگلے ہی لمحے ایک بے رحم فولادی آواز والی میجر۔ یہ کون تھی؟ اس کا دماغ اسے ایک سوال پر اٹک گیا تھا۔ وہ اپنی قید، اپنی زنجیریں سب بھول کر صرف اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اب دوبارہ کونے میں دبکی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے یہ سکندر کا کوئی نیا جال ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کھیل کو کھیلے گا، کیونکہ اس میں اس کی انا کو پہلی بار کسی نے براہ راست چیلنج کیا تھا۔ رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ صبح کی کوئی علامت تو نہیں تھی، لیکن راداری میں گارڈز کے بدلنے کی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ دن شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی دو گارڈ، جاوید اور اس کے ساتھی، دونوں سیلوں کے سامنے آ کر رکے۔ جاوید کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھی جس میں سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس تھا۔ اس نے پہلے شہریار کے سیل کی طرف حقارت سے دیکھا۔ کیوں ٹائکن، کیسی گزری رات؟ مزہ آ رہا ہے ہمارے مہمان خانے میں؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اس کی نظریں بے جان تھی جیسے اس نے ہار مان لی ہو۔ جاوید ہنسا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے شہریار خان، دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ ماں نور کے سیل کے سامنے آیا اور ٹرے سلاخوں سے اندر سرکا دی۔ چل اٹھ چڑیا، کھا لے، ابھی تجھے بہت کام کرنا ہے۔ بھائی نے تجھے یاد کیا ہے، تجھے سیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ مانو نے ایک وحشت زدہ نظر اس پر ڈالی اور کونے میں مزید سمٹ گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، جاوید نے کہہ کر لگا۔ ارے ایسے کیسے جانے دے، اب تو تم ہماری ملکیت ہو، شرافت سے کھا لو ورنہ۔ اس نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ مانو نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں حقیقی وحشت تھی۔ نہیں، میرے دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا، میں مر جاؤں گی، پلیز پلیز مجھے بچاؤ۔ وہ اپنے گلے کو پکڑ کر زمین پر تڑپنے لگی۔ شہریار بھی یہ دیکھ کر ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی واقعی مر رہی ہے۔ ارے اسے کیا ہوا؟ اس نے بے اختیار آواز دی۔ دونوں گارڈز گھبرا گئے۔ جاوید نے اپنے ساتھی سے کہا، مرنا نہیں چاہیے یہ، بھائی نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، کھول دروازہ، دیکھ کیا ہوا اسے۔ اس کے ساتھی جلدی سے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور سیل کا بھاری تالا کھول دیا۔ دونوں گھبراہٹ میں اندر داخل ہوئے۔ جاوید نے جھک کر بانور کو بازو سے پکڑنا چاہا۔ اٹھ، کیا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مانور کی اداکاری ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ وہ جو لڑکی زمین پر تڑپ رہی تھی وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی۔ اس کی آنکھیں اب سرد اور بے رحم تھیں۔ اس نے جاوید کے جھکے ہوئے سر کو اپنے گھٹنے پر دے مارا اور اسی لمحے دوسرے گارڈ کی طرف گھومی جس نے پستول نکالنے کی کوشش کی تھی۔ مانور نے اس کی کلائی پکڑی، اسے موڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن مخالف سمت میں گھما دی۔ ایک کریک کی آواز آئی اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ جاوید جو ابھی سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی چیخ نکلنے والی تھی، لیکن مانور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے زمین پر گرایا، اس کے سینے پر گھٹنا رکھا اور اس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال لیا۔ یہ سب 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا۔ شہریار جو سامنے والے سیل سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن یہ منظر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ دبلی پتلی نازک سی لڑکی، اس نے 2 تربیت یافتہ غنڈوں کو پلک جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مانور نے جاوید کی طرف دیکھا جب خوف سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مانور نے سرد لہجے میں کہا، شور مچایا تو اس سے بھی بری موت مرے گا۔ وہ اٹھی، سیل کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر شہریار کے سیل کے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، اس کی سانس نہیں پھولی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے روز کا کام ہو۔ اس نے جلدی سے صحیح چابی تلاش کی اور شہریار کے سیل کا تالا کھول دیا۔ شہریار ابھی تک اس صدمے کی حالت میں تھا، وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مانور نے اندر آ کر اس کی دیوار سے بندھی زنجیروں کے تالے کھولے۔ جیسے ہی شہریار کی زنجیریں کھلیں، اس نے اپنے بے جان ہاتھوں کو حرکت دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکھڑایا لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے مانور کو دیکھا جب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ یار، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں کوئی نازک سی کلی سمجھ رہا تھا، تم تو کمال ہو۔ کیا فائٹ تھی، ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، تم تو بڑی فائٹر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی کشش اور تعریف تھی۔ اس کی قابلیت سے بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ مانور نے اس کی تعریف پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔
اس کا چہرہ بھی سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنی سخت پروفیشنل آواز میں سے ٹوکا، میں ڈیوٹی پر ہوں اور میرے پاس اس بے تکلفی کے لیے وقت نہیں ہے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، چلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے۔ شہریار اس کے ایٹیٹیوڈ پر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ کل رات والی میجر واپس آ چکی تھی۔ وہ ہنسا، واہ کیا بات ہے، ایٹیٹیوڈ تو دیکھو۔ لیکن میں شہریار خان ہوں۔ اتنی آسانی سے مانور نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی شناخت بعد میں جتاتے رہنا، ابھی اپنی جان بچانی ہے تو میرے پیچھے آؤ اور شور مت کرنا۔ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح سیل سے باہر نکلی، ہر قدم احتیاط سے رکھی تھی۔ شہریار نے ایک آخری نظر ان دو لاشوں پر ڈالی، پھر مانور کی طرف، اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ لڑکی اس کے غرور سے بھی 2 قدم آگے تھی، شہریار نے سوچا، اور ایک زخمی شیر کی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کا جسم تشدد سے چور تھا، لیکن اس کا دماغ اور اس کی انا پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ مستحرک راہداری بھی ایک سائے کی طرح آگے بڑھ رہی تھی، ہر قدم احتیاط سے، کسی تربیت یافتہ شکاری کی طرح۔ شہریار جو اس کے بالکل پیچھے تھا، زخمی ہونے کے باوجود اس کی چال میں وہی شاہی انداز برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں اس خاموشی کو توڑا، تو میجر صاحبہ، آپ کا پلان کیا ہے؟ بس ان 2 کو گرا کر ہم باہر نکل جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سکندر بھائی باہر ہمارے لیے پھولوں کی ہار لے کر کھڑے ہوں گے؟ اس کے لہجے میں تعریف کے ساتھ ساتھ شرارت بھی تھی۔ مہنور رکی نہیں، اس نے چلتے چلتے ہی سرد لہجے میں جواب دیا، میرا پلان آپ کو زندہ باہر نکالنا ہے، آپ کی غیر ضروری باتوں کا جواب دینا نہیں، اور میرا نام میجر مہنور ہے، میجر صاحبہ نہیں۔ شہریار ہنسا، اس کی ہنسی اس خاموش راہداری میں گونج کر عجیب لگی۔ اوہو، تو ایٹیٹیوڈ پورا ہے۔ ویسے بتاتا چلوں، میں بھی شہریار خان ہوں، مجھے حکم سننے کی عادت نہیں، حکم دینے کی ہے۔ مانور ایک دم رکی اور پلٹی، اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ تو پھر سن لو شہریار خان، جب تک تم اس قید خانے میں ہو اور جب تک میں تمہیں بچا رہی ہوں، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی، کیونکہ یہاں حکم صرف میرا چلے گا، تمہاری انا کا نہیں، سمجھے تم؟ شہریار ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہ گیا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس طرح آنکھ ملا کر بات کرے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے، غصے میں تم اور بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، مانور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، آواز آگے گارڈز ہے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو میجر۔ مانور نے اسے گھور کر دیکھا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، چپ کر کے میرے پیچھے آؤ۔ وہ ایک کونے میں چھپ گئی۔ سامنے 2 مسلح گارڈ راہداری میں گشت کر رہے تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یار جاوید اتنی دیر کیوں لگا دی؟ نئی چڑیا کو کھانا دینے گیا تھا یا خود ہی کھانا بن گیا؟ دوسرا ہنسا، شاید مزے لے رہا ہوگا، چل ہم چائے پیتے ہیں۔ جیسے ان کے قریب سے گزرنے لگے، مانور نے شہریار کو اشارہ کیا۔ شہریار نے سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ گارڈز کچھ سمجھ پاتے، وہ دونوں سائے کی طرح ان پر جھپٹے۔ مانور نے ایک گارڈ کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لی اور اسے بے آواز زمین پر گرا دیا، جبکہ شہریار اپنی تمام تر تکلیف کے باوجود اس نے دوسرے گارڈ کے منہ پر گھٹنا مارا، اسے دیوار سے لگایا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ شہریار نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، دیکھا میں صرف باتیں نہیں بناتا۔ مانور نے اس کی طرف دیکھے بغیر گارڈ کی بندوق اٹھائی، ایکسٹرا میگزین اپنی جیب میں ڈالا اور کہا، باتیں کم اور کام زیادہ کرو، ابھی ہم باہر نہیں نکلے۔ وہ آگے بڑھے۔ اب وہ اس راہداری سے نکل کر ایک بڑے ہال میں آ گئے تھے، جو شاید گودام کا مرکزی حصہ تھا۔ یہ جگہ زیادہ روشن تھی اور یہاں خطرہ بھی زیادہ تھا، ہر طرف سکندر کے آدمی تھے۔ اچانک ایک طرف سے الارم بجنے کی آواز آئی، شاید جاوید اور اس کے ساتھی کی لاشیں مل گئی تھیں۔ ایک دم بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف سے گارڈز ان کی طرف بھاگے۔ مانور نے شہریار کو کھینچا، ادھر سے۔ وہ گولیوں کی بوچھار میں ستونوں کے پیچھے چھپتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ شہریار بھی اب ایک گارڈ سے چینی ہوئی پستول سے فائر کر رہا تھا۔ وہ ایک بہترین نشانے باز تھا اور دونوں ایک دوسرے کو کور فائر دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک گارڈ نے اوپر سے مانور پر نشانہ باندھ دیا۔ شہریار کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، شہریار چیخا، مانور! اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ مانور اپنا توازن برقرار نہ رکھی اور سیدھا شہریار کے سینے سے لگی۔ گولی ان کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی دیوار میں لگی۔
ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ شہریار کا بازو مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتے تھے۔ شہریار کی آنکھوں میں شرارت تھی، جبکہ مہانور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کے ساتھ ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی ابھری تھی۔ شہریار نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ آن ڈیوٹی میجر؟ مہانور کو جیسے ہوش آیا، اس نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ بکواس بند کرو اور چلو۔ وہ دوبارہ بھاگنے لگے، لیکن اسے ایک لمحے نے ان دونوں کے درمیان کچھ بدل دیا تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، لیکن اس کی وجہ گولیوں کی بوچھار نہیں بلکہ شہریار کا وہ لمس تھا جس نے ایک لمحے کے لیے اس کے پیشہ ورانہ خول کو پگھلا دیا تھا۔ شہریار نے ایک شرارتی کہکا لگایا۔ اس کا چہرہ بھی مہانور کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اوہو، غصہ؟ لگتا ہے میری قربا تمہاری ٹریننگ سے زیادہ مضبوط ہے۔ میجر مہانور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس پر چیخی، تمہیں اسی بکواس کی وجہ سے ہم دونوں مارے جائیں گے، اب حرکت کرو۔ وہ ایک بار پھر گولیوں کی بوچھار میں بھاگنے لگے۔ ستونوں کے پیچھے چھپتے چھپتے ایک دوسرے کو کور فائر دیتے ہوئے سکندر کے آدمی ہر طرف سے چیخ رہے تھے، زندہ پکڑو دونوں کو، بھائی نے کہا ہے کہ ان کی کھال ادھیڑنی ہے۔ شہریار نے گارڈ کو گراتے ہوئے مہانور سے کہا، ویسے ماننا پڑے گا، تم لڑتی بہت اچھا ہو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ بچانے کے بعد تمہیں اپنی پرسنل اسسٹنٹ رکھ لوں گا، لیکن تم تو میری سیکیورٹی چیف بننے کے لائق ہو۔ مہانور نے ایک ساتھ دو آدمیوں کو نشانہ بنایا اور میگزین سے بدلتے ہوئے غصے سے کہا، اپنی یہ فضول آفرز اپنے پاس رکھو مسٹر خان، میں تمہارے لیے کام نہیں کرتی۔ شہریار نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، مسٹر خان؟ ابھی تو تم میری جان بچا رہی تھی، اب پھر سے وہی فارمیلٹی؟ تم مجھے شہریار کہہ سکتی ہو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ مہانور نے اسے گھور کر دیکھا، میرا کام تمہیں یہاں سے نکالنا ہے، تم سے دوستی کرنا نہیں۔ اب اس طرف سے جلدی وہ راستہ باہر کی طرف جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک تنگ راہداری کی طرف بھاگے۔ یہ راستہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، شاید یہ ایمرجنسی ایگزٹ تھا۔ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ شہریار زخمی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سست ہو رہا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ مہانور نے یہ دیکھا، وہ رکی۔ اس نے شہریار کا بازو پکڑ کر اپنے کندھے پہ رکھا۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں شرارت کی جگہ ایک انجانی سی نرمی تھی۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ مہانور نے اس کا بوجھ سنبھالتے ہوئے کہا، میرا مشن تمہیں زندہ باہر نکالنا ہے، لاش کی طرح نہیں، اب چپ کر کے چلو۔ شہریار اس کی سخت دلی میں چھپی فکر پر مسکرا دیا۔ وہ خاموشی سے اس کا سہارا لے کر چلنے لگا۔ اس کے لیے احساس نیا تھا۔ آج تک اس نے ہمیشہ دوسروں کو سہارا دیا تھا، آج پہلی بار کوئی اس کا سہارا بنا تھا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی جو اس کے غرور سے بھی زیادہ سخت تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر آخرکار ایک لوہے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ مہانور نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ باہر رات کا اندھیرا تھا اور کھلی ہوا ان کے چہروں پر ٹکرا رہی تھی۔ یہ قید خانے کا پچھلا حصہ تھا جو ایک ویران جنگل کی طرف کھلتا تھا۔ وہ آزادی کے بہت قریب تھے۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ آزاد؟ آخرکار۔ اس نے مہانور کی طرف دیکھا۔ شکریہ میجر، مہانور نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ شکریہ بعد میں، ابھی ہمیں یہاں سے دور جانا ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے کھلی جگہ پر قدم رکھا، شہریار کو اپنے سینے پر ایک لال نقطہ محسوس ہوا۔ ایک سنائپر۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کوئی حرکت کرتا، مہانور جس کی فوجی تربیت نے اسے خطرے کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھانپنا سکھا دیا تھا، وہ اس لال نقطے کو دیکھ چکی تھی۔ اس نے شہریار کے نام کی چیخ ماری، شہریار! اس نے اپنی پوری طاقت سے شہریار کو ایک طرف دھکا دیا۔ شہریار دور جا گرا اور اسی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ایک تیز جلتی ہوئی گولی سیدھی مہانور کے کندھے پر آ لگی۔ مہانور کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ ایک لمحے کے لیے دنیا رک گئی۔ شہریار جو زمین پر گرا تھا، اس نے جیسی پلٹ کر دیکھا، اس نے مہانور کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کندھے سے خون کا فوارہ بہہ رہا تھا۔ شہریار کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ گولی مہانور کو نہیں، اس کے دل پر لگی ہیں۔ اس کی سانس رک گئی۔ وہ لڑکی جس نے اسے بچایا، وہ لڑکی جس نے اس کی انا کو چیلنج کیا، وہ لڑکی جو اس کا سہارا بنی، وہ اس کی وجہ سے اس کو بچاتے ہوئے زمین پر گری تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی تمام زخم، تمام درد بھول گیا اور ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑتا ہوا چیخا، مہانور! شہریار کی زخمی شیر جیسی دھار اس ویران جنگل میں گونج اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے دنیا، وقت اور اس کے آس پاس چلنے والی گولیاں، سب کچھ تھم گیا۔
اس کا اپنا درد، اپنے زخم، سب کچھ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف مانور کا چہرہ تھا جو اس کی وجہ سے اسے بچانے کی خاطر گولی کھا کر زمین پر گری تھی۔ اس کے اندر ایک ویسی وحشت جاگی تھی جو سکندر کے قید خانے کی زنجیریں بھی نہیں جگا سکی تھیں۔ اس نے پلک جھپکتے میں پلٹ کر اندھیرے میں سمت اندھا دھند فائرنگ کی جہاں سے گولی آئی تھی۔ ایک ہاتھ سے پستول چلاتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے مانور کی طرف بھاگا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ مانور، آنکھیں کھولو۔ مانور، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، آنکھیں کھولو۔ اس کے لہجے میں اب وہ مغرور ٹائکون نہیں بلکہ ایک ہارا ہوا خوفزدہ شخص چیخ رہا تھا۔ اس نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کا کندھا تیزی سے خون میں تر ہو رہا تھا۔ مانور نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، مشن مکمل ہو گیا۔ شہریار خان، آپ آزاد ہیں۔ شہریار نے غصے سے چیخا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تم میری اجازت کے بغیر نہیں مر سکتی، سمجھی تم؟ میں تمہیں یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ اسی لمحے ہر طرف سے بھاری گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے جنگل کو بھر دیا۔ اس سے پہلے کہ شہریار دفاعی پوزیشن لیتا، اس نے گاڑیوں پر فوج کے نشان دیکھ لیے۔ کرنل شمشاد اپنی پوری کمانڈو ٹیم کے ساتھ طوفان کی طرح وہاں پہنچ چکے تھے۔ شہریار نے مانور کو اپنے سینے سے مزید بھینچ لیا۔ وہ آ گئے ہیں، ہم بچ گئے، بس آنکھیں کھلی رکھنا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے فوجیوں کی طرف دوڑا۔ اس کی اپنی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں لیکن اس کے جنون نے اسے گرنے نہیں دیا۔ ملٹری اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ بتی شہریار کی آنکھوں میں کسی نیزے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے کسی پنجرے میں قید شیر کی طرح اس ٹھنڈی راہداری میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے اپنے زخموں پر زبردستی مرہم پٹی کر دی گئی تھی لیکن اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ اسے بند دروازے کے پیچھے اٹکے ہوئے تھے۔ وہ شہریار خان جو وقت کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا آج وقت کی ایک ایک سیکنڈ کا محتاج تھا۔ بہرام خان اس کے پاس پہنچے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے فخر اور تشویش تھی۔ شہریار بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ میں اس سکندر کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ شہریار نے اپنے باغ کی طرف دیکھے بغیر اس سرخ بتی کو گھونٹتے ہوئے مردہ لہجے میں کہا، وہ اندر ہے ڈیڈ، میری وجہ سے۔ اسی وقت کرنل شمشاد وہاں آئے۔ ان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے آ رہی تھا جیسے وہ پتھر کے بنے ہوں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک طوفان چھپا تھا۔ مسٹر خان، میرا مشن آپ کو بحفاظت نکالنا تھا، میری بیٹی کو قربان کرنا نہیں۔ آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ شہریار پہلی بار کرنل شمشاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانا غرور نہیں تھا بلکہ ایک جنون تھا، ایک ایسی ضد جس سے کرنل شمشاد واقف تھا۔ کرنل، جب تک وہ آنکھیں نہیں کھول دیتی میں یہاں سے 1 انچ نہیں لوں گا۔ آپ کو مجھے روکنے کے لیے گولی مارنی پڑے گی۔ کرنل شمشاد اس 32 سالہ مغرور بزنس مین کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے وہ جنون دیکھ کر دنگ رہ گئے جو انہوں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف جا کر بیٹھ گئے۔ کئی لامتناہی گھنٹوں بعد آپریشن تھیٹر کی بتی بجھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر اطلاع دی کہ گولی نکال دی گئی ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ شہریار سب کو دھکیلتا اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ مانور بستر پر بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح زرد تھا لیکن اب بھی پرسکون تھا۔ شہریار اس کے پاس بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور گھنٹوں بغیر پلک جھپکائے بس اسے دیکھتا رہا۔ رات کے آخری پہر جب کمرے میں صرف مانیٹر کی دھیمی بیپ کی آواز تھی، مانور نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے پہلے چھت کو دیکھا، پھر جب اس کی نظر برابر میں بیٹھے شہریار پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ اس کا چہرہ زخمی، بال بکھرے ہوئے، مہنگا سوٹ خون سے بھرا ہوا، وہ کسی بادشاہ سے زیادہ ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ مشن مکمل ہو چکا ہے، آپ کو اپنے گھر ہونا چاہیے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں ڈرپ نہیں لگی تھی۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ مانور نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اپنی گہری پرجوش آواز میں سرگوشی کی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں آئی تم اس گولی کے سامنے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی میری جان بچانے کی؟ مانور نے نظریں چرا لیں۔ وہ اس کی جلتی ہوئی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یہ میری ڈیوٹی تھی، میں نے آپ کو بچانے کی قسم کھائی تھی۔ شہریار کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔
وہ اس کے چہرے پر جھک آیا. ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا. ڈیوٹی؟ تم اسے ڈیوٹی کہتی ہو؟ جب وہ گولی تمہیں لگی نا میجر تو درد یہاں ہوا تھا. اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے زخمی شرٹ کے اوپر اپنے دل پر رکھ دیا. مانور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اس کے دل کی دھڑکنیں شہریار کے ہاتھ تلے بے ترتیب ہو رہی تھیں. وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلی میں محسوس کر سکتی تھی جو کسی طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا. مسٹر خان، آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا. یہ ٹھیک نہیں ہے. شہریار کے ہونٹوں پر ایک خطرناک قابض مسکراہٹ تھی. حد تو تم نے اسی دن پار کر لی تھی جب تم نے میرے غرور کو چیلنج کیا تھا. اور آج تم نے مجھے اپنی جان دے کر تم نے مجھے خرید لیا ہے. مانور شمشاد، اور جو چیز شہریار خان کی ہو جائے وہ اسے دور نہیں جا سکتی. مانور نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. مجھے آپ کی ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ جائیں یہاں سے. یہ ہسپتال ہے. شہریار نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا. شش، اتنی توانائی ضائع مت کرو. تم نے مجھے بچایا ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا ہمیشہ. مانور نے بے بسی سے کہا. مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک فوجی ہوں. شہریار نے اس کے گال پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا. اس کا لمس آگ کی طرح دہک رہا تھا. غلط. تمہیں میری ضرورت ہے اتنی ہی جتنی مجھے اس قید خانے میں تمہاری تھی. وہ اٹھا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک ایسا لمس جو صرف ایک بوسہ نہیں بلکہ ایک مہر تھی، ایک ملکیت کا اعلان تھا. اور پھر بولا، آرام کرو میجر، کیونکہ کل سے تمہاری زندگی کا ایک نیا اور بہت زیادہ مشکل مشن شروع ہونے والا ہے. مجھے برداشت کرنے کا مشن. وہ کمرے سے نکلا تو اس کا ذہن صاف تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. اس نے راداری میں اپنے باپ کو دیکھا جو اس کا ہی انتظار کر رہے تھے. ڈیڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. بہرام خان نے اسے دیکھا. ہاں بولو بیٹا. سکندر کا نیٹ ورک کرنل نے ختم کر دیا ہے. وہ پکڑا گیا ہے. شہریار نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا. مجھے وہ سب نہیں سننا ڈیڈ. مجھے وہ لڑکی چاہیے. بہرام خان چونکے. کون سی لڑکی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ شہریار نے مڑ کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا. میجر مانور شمشاد. میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. بہرام خان کا منہ حیرت سے کھل گیا. کیا؟ شہریار، تم پاگل ہو گئے ہو. تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ ایک آرمی آفیسر ہے. وہ کرنل شمشاد کی بیٹی ہے. یہ ناممکن ہے. شہریار نے وہی اپنی پرانی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اس دنیا میں کوئی چیز شہریار خان کے لیے ناممکن نہیں ہے. ڈیڈ، آپ کرنل شمشاد سے بات کریں گے. بہرام خان نے گہری سانس لی. وہ بے بس لگ رہے تھے. میں نہیں کر سکتا شہریار، یہ واقعی ناممکن ہے بیٹا، کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی ہے. بہرام خان کے الفاظ ہسپتال کی اس خاموش راہداری میں ایک بم کی طرح گرے تھے. شہریار جو اپنی جیت کے نشے میں تھا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا. اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. اس کی آنکھوں میں ایک سرد خطرناک خاموشی اتر آئی. منگنی؟ اس نے اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ بہرام خان کو بھی مشکل سے سنائی دی. ہاں بیٹا، اس کے کزن بیرسٹر ارسلان سے بچپن کا رشتہ ہے. کرنل شمشاد اصولوں کے بہت پکے ہیں. وہ یہ رشتہ نہیں توڑیں گے. تم اس لڑکی کو بھول جاؤ. یہ ناممکن ہے. شہریار نے قدم پیچھے ہٹایا اور پھر ہنس پڑا. ایک ایسی ہنسی جس میں مزاح نہیں بلکہ وحشت تھی. اس کے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی. ناممکن؟ وہ میری جان بچا سکتی ہے، میرے لیے گولی کھا سکتی ہے، اور شادی کسی اور سے کرے گی، ایسی کی تیسی، اس کی منگنی کی بھی اور اس منگیتر کی بھی. وہ صرف میری ہے اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اس کا باپ بھی نہیں. وہ یہ کہہ کر مڑا اور طوفان کی راہداری سے نکل گیا. بہرام خان سے آوازیں ہی دیتے رہ گئے. مانور اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز تھی. شہریار کے اس جنونی رویے اور اس کے ماتھے پر کیے گئے اس بوسے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھی. تبھی کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور شہریار کسی زخمی شیر کی طرح اندر داخل ہوا. اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی. مانور گھبرا کر سیدھی ہو گئی. آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا. شہریار نے اس کی بات کاٹ دی. اس کی آواز میں ایک گہری گھن گرج تھی. منگنی کری ہو تم؟ مانور کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا. اسے ہی کیسے پتہ چلا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا. یہ میری ذاتی زندگی ہے مسٹر خان، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. شہریار کہکا لگا کر ہنسا. ذاتی؟ جب تم نے میرے لیے گولی کھائی تھی تب یہ ذاتی نہیں تھا. جب میں تمہارے لیے اس قید خانے میں تڑپ رہا تھا کہ کہیں یہ درندے تمہیں کچھ کہہ نہ دیں تب یہ ذاتی نہیں تھا. اور اب جب میں نے تمہیں اپنا مان لیا ہے تو تم مجھے بتا رہی ہو کہ تم کسی اور کی ہو.
ایسے کیسے تم منگنی کر سکتی ہو؟ وہ اس کے بستر کے پاس آیا اور اس کے زخمی کندھے کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مانور درد سے کرا اٹھی، لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک آ گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ شہریار خان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ میں کوئی چھوئی موئی سی لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے اس پاگل پن سے ڈر جاؤں گی۔ میں تمہیں مزہ بھی چکھا سکتی ہوں۔ بھول گئے میں کون ہوں؟ اس نے اپنے دوسرے ٹھیک ہاتھ سے شہریار کو دھکا دینا چاہا، لیکن شہریار نے اس کا وہ ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اچھا، اتنی طاقت ہے تم میں؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے موڑا اور اسے بستر سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مانور مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھی۔ اس کا زخمی جسم شہریار کے مضبوط وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ شہریار کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ شہریار نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اتنی تو تم میں ہمت نہیں کہ تم میرا ہاتھ چھڑوا سکو اور مزہ چکھانے کی بات کرتی ہو؟ آنکھوں میں دیکھو میری اور بولو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ بولو، ایک بار کہہ دو، میں ابھی چلا جاؤں گا۔ مانور کی سانسیں اس کی قربت سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شہریار اس کی آواز سن لے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑو مجھے، یہ پاگل پن ہے۔ میرے بابا یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ شہریار کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مانور کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ میں جانتا تھا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، بس اپنے باپ کے اصولوں میں بندی ہو۔ کوئی بات نہیں، وہ اصول میں توڑ دوں گا۔ اور رہا تمہارا وہ منگیتر، اس کی فکر تم مت کرو، اس کا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ وہ اسے چھوڑ کے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن کرنل شمشاد اپنے دفتر میں بیٹھے تھے جب شہریار خان بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ کرنل نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر خان؟ شہریار نے سکون سے ان کی میز پر ایک فائل پھینکی۔ آپ کا ہونے والا داماد بیرسٹر اسلان میرے پاس ہے کرنل، بلکہ یوں کہیں کہ وہ اس وقت لندن جانے والی فلائٹ میں، ہمیشہ کے لیے۔ اس فائل میں اس کے وہ کارنامے ہیں جو اگر کھل جائیں تو وہ ساری زندگی جیل میں سڑ سکتا ہے۔ میں نے اسے ایک آسان راستہ دیا ہے۔ کرنل شمشاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے اسے اغوا کیا؟ تم نے قانون توڑا ہے۔ شہریار ہنسا۔ قانون؟ جب میری جان خطرے میں تھی تب آپ کی بیٹی نے بھی تو قانون توڑا تھا۔ یہ تو محبت ہے کرنل، اس میں سب جائز ہے۔ اس وقت مانور جو چھٹی پر گھر آئی تھی وہ بھی وہاں آ گئی۔ اس نے ساری بات سن لی۔ شہریار، تم نے یہ کیا کیا؟ شہریار اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت اور جنون تھا، وہی جو ضروری تھا۔ اب فیصلہ تمہارے باپ کا نہیں، تمہارا ہے۔ کرنل شمشاد نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی فرض نہیں، صرف شہریار کی محبت تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ ہار چکے ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب اس کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ شہریار فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا مانور کے پاس آیا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، تم صرف میری ہو۔ مانور نے تھک کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، لیکن پھر بھی شرارتی لہجے میں بولی، تم نے اسے اغوا کر لیا، کوئی اتنا بڑا تیر تو نہیں مارا تم نے؟ شہریار نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گہری شدید محبت تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس سے مانور کا دل پگھل گیا۔ اس نے مانور کے کان میں سرگوشی کی، تیر تو اب میں ماروں گا، تمہیں اتنا اپنا بنا لوں گا، تمہیں اپنی اتنی محبت دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ تم کبھی میجر تھے۔ تم صرف میری ہوگی، میری ملکیت، صرف شہریار خان کی۔ اس سے پہلے کہ مانور کو جواب دیتی، شہریار نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک ایسا گہرا اور پرجوش بوسہ جس نے تمام فاصلے، تمام اصول اور تمام دیواریں گرا دیں۔ مانور کی مزاحمت دم توڑ گئی اور اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس محبت کو قبول کر لیا۔